لیکن روضے کے گرد و نواح سے، روضے کے اطراف سے جتنے بھی بینرز تھے جن پر اہل بیت کے نام لکھے گئے تھے، ہم نسل یزید سے ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہم نے سیدہ زینب کے شہر پر دوسری مرتبہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے، اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جب سے ملک شام میں حکومت آئی ہے ایک باغی جماعت کی، ایک شدت پسند گروہ کی، تب سے لے کر اب تک سوشل میڈیا پر بہت سے کلپس اور ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور دنیا ان کو پہچان رہی ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے، ان کا اصلی چہرہ کیا ہے، اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے ان کے دلوں میں کتنا بغض ہے، اور جو محبان اہل بیت ہیں وہ کیوں ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، کہ وہ اہل بیت کہ جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی سورہ احزاب میں، وہ اہل بیت جن سے مودت، جن سے محبت قرآن کا حکم ہے سورہ شورا میں، رسول اللہ نے قرآن اور اہل بیت کی پیروی کا حکم دیا، وہ اہل بیت کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ اہل بیت کہ جن کو مولا بنایا نبی نے، کسی اور کے پاس یہ فضیلت نہیں ہے، اور اسی گھرانے سے ان لوگوں کے دلوں میں کتنا بغض ہے، کتنا تعصب رکھتے ہیں ان سے، اسی حوالے سے آج بات ہوگی۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، اور شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال کو شیعہ سنی تناظر میں نہ دیکھیں، بلکہ ہر صاحب ایمان اپنے دل سے پوچھے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ کیا اہل بیت سے بغض رکھ کے کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر صاحب ایمان کا یہی جواب ہوگا کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور کس طرح سے یہ شدت پسند عناصر وہاں پر اپنا بغض ظاہر کر رہے ہیں، آج کی یہ خبر ہے۔ سمیرین انٹرنیشنل خبروں کا ادارہ ہے، سیریا کا ہی، انہوں نے آج اپ ڈیٹ لکھی ایک روضہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو وہاں پر حالات روضے کے نارمل ہیں، لیکن روضے کے گرد و نواح سے، روضے کے اطراف سے جتنے بھی بینرز تھے جن پر اہل بیت کے نام لکھے گئے تھے، یا جن پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تحریریں لکھی گئی تھیں جوش بڑھانے کے لیے، وہ سارے بینرز اتار دیے گئے ہیں۔ یہ ان کی خبر تھی، اور اس کے بعد اسی ضمن میں ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے کہ جس میں ایک شدت پسند، ایک ناسبی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے نام کو مٹا رہا ہے۔ ایک دیوار پر لبیک یا زینب ایک تحریر لکھی ہوئی تھی جس کو یہ مٹا رہا ہے، مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی در حقیقت بغض ہے اہل بیت کا ان کے دلوں میں، جو یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے ظاہر کر رہے ہیں۔ یہی تم کر سکتے ہو، اور تم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ دیوار سے یہ نام مٹا دو گے، کروڑوں مومنین کے دلوں سے یہ نام کس طرح سے مٹاؤ گے؟ جو مرتبہ اہل بیت کا ہے کسی اور کا نہیں ہے، تم چاہے جتنی مرضی کوششیں کر لو۔ قرآن نے جو اہل بیت کے فضائل بیان کر دیے ہیں وہ کیسے مٹاؤ گے؟ دیوار سے نام مٹانے والوں اس بات کا جواب دو۔ احادیث نبوی جو ہیں، شیعہ سنی کتب میں درج ہیں، ان سے فضیلت اہل بیت کس طرح سے مٹاؤ گے؟ اور وہ عناصر کے جو بڑے حامی ہیں ان لوگوں کے، وہ جواب دیں اس سب کا کہ کیا آپ بھی اس چیز کو درست سمجھتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو دیکھنے کو ملی دختر امام حسین بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ، جنہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے روضے سے، کہ ایک شدت پسند جس کا نام، اس نے اپنا نام ابو عمر الشامی بتایا، اور وہ دھمکی دے رہا ہے وہاں پر کھڑا ہو کر، اور کہتا ہے کہ یہ شہر امویوں کا شہر ہے، اور پھر مزید اپنے آپ کو کہتا ہے، اپنے سارے گروہ کو، اپنے لشکر کو، کہ ہم بنی امیہ کی نسل سے ہیں۔ تو یہ بات اس نے ٹھیک کی، بلکہ اسے مزید کلیئر کرنا چاہیے تھا اپنا تعارف، یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نسل یزید سے ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہم نے سیدہ زینب کے شہر پر دوسری مرتبہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو ایسی حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، انہیں جواب یہی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے تم جن کو چاہتے ہو کہ عزت ملے ان کو عزت نہیں مل سکتی۔ سپاہ یزید کے حصے میں ذلت و رسوائی ہی آئے گی، اور اہل بیت اگر اسیر بھی ہوں تو نماز میں درود انہی پر پڑھا جاتا ہے۔ آل محمد پر درود پڑھے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی، یہ فضیلت اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تقابل کرنے کا، اور یہ جو بغض تم ظاہر کر رہے ہو، تو نماز میں کسی اور پر درود پڑھ کے دیکھو، تمہاری نماز نہیں ٹکریں رہ جائیں گی۔ آج وہاں پر اہل بیت کے ناموں کو جس طرح سے مٹانے کی کوشش کی گئی، یہ دیکھ کر ہمیں دکھ ضرور ہوا ہے، لیکن یہ بات واضح ہو گئی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ آج سے 1400 سال پہلے جو اس وقت کے ابو جہل تھے، وہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے نام کو مٹانا چاہتے تھے، ان کے ذکر کو دبانا چاہتے تھے۔
پھر ان کی آل کے نام کو، ان کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہے۔ اور آج بھی کچھ عناصر انہی ناموں کے مخالف ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کا حامی ہو خدا کون اسے ذلت دے، عزتیں اس کی ہیں اللہ جسے عزت دے۔ تو جس گھرانے کو اللہ نے بلند رکھا ہو، جس گھرانے کو عزت اللہ نے دی ہو، وہی گھرانہ صاحب عزت رہتا ہے۔ اور یہ جو نام مٹانے والے ہیں یہ خود بے نشان ہو کر مریں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اور وہ کیا خوب ہے کہ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔